بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، اس کی آیت نمبر 5 سے دیکھیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کافر ہیں جو اللہ کی آیات کے، ان کے لیے سخت عذاب ہیں۔ اللہ زبردست ہے، عزیز ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی توحید میں یا اللہ کے کسی معاملے میں جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے، اللہ سے کوئی۔ اور دوسری بات کہ وہ ظلم و زیادتی جو کرتے ہیں، اگر اللہ ان کی رسی کو دراز کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تو وہ ان کی حکمت ہے، مگر جب انتقام لینے پر آئیں گے تو پھر ان کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ جو انتقام کا مطلب یہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی، ان منے بے شک، اللہ تعالی، لا یخفی، لام الف لام منے نہ نہیں، یخفی یہ مخفی سے ہے، پوشیدہ، چھپا ہوا، علی منے پر، ہی منے اس اللہ پر، لا یخفی نہیں مخفی، علیہ اس اللہ پر، شیء کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پر کا مطلب اللہ سے۔ فی الارض، فاضر فی منے میں، الارض منے زمین میں، واو زبر وا منے اور، لام الف لام منے نہ نہیں، فی منے میں، السمائی آسمان، اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ کی ذات ایسے ہیں کہ ان سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اہل کتاب جو یہاں پہ، کیونکہ زیادہ تر موضوع نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے، تو اس بارے میں بتایا کہ یہ خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے بے خبر نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر جو ہے، یہ لوگ جس طرح اللہ کی توحید میں خلل ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام حرکات سے باخبر ہیں۔ یہ تمام باتیں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، وقت آنے پر ان کا پھر بدلہ چکا دیا جائے گا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز حصہ مانتے ہیں، تو اس کو یہاں پہ سمجھانے کے لیے بات کی دیکھیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ہوا منے وہ سے مراد اللہ، ہوا منے وہ یعنی اللہ، الذی جو، یصور یا کا معنی وہ ہے، اور صور یہ تصویر والا لفظ، تصویر بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو یصور تصویر بناتا ہے، کم منے تمہاری، فی منے میں، الارحام منے ماؤں کے رحموں میں، ماں کے پیٹ میں، کیفا جیسے جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، شین الف اور یا یہ چاہت کے معنی میں، ما شاء اللہ جو چاہتا ہے اللہ، انشاء اللہ اگر چاہے گا اللہ، تو شاء کا لفظ چاہنے میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہے بچے کی ظاہری شکل و صورت، یعنی اس کا رنگ، کالا، گندمی، سرخ وغیرہ، جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے، یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ انسان کی شکل ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، یا تمام جاندار کی شکل۔
اس کا نیک ہونا، اس کا برا ہونا، اس کا عقل مند ہونا، اس کا بے عقل ہونا، اس کا نیک ہونا، اس کا برا ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں بھی ہیں اور اس کی قدرت اور کنٹرول میں بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر مخلوق کی طرح، دوسری مخلوق کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جیسے باقی مخلوق ابتدائی حالت سے لے کر پیدائش تک ان پر جو تبدیلیاں ماں کے پیٹ میں گزرتی ہیں وہ سب ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کس وجہ سے کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا کہنا یا خدا کا حصہ کہنا یا خدا میں سے ایک کہنا، آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام میں کون سی وجہ پائی جاتی ہے، کون سی مشابہت ہے؟ جب کوئی مشابہت نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ان کو خدا کا بیٹا کہنا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ مالک الملک ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اس نے آدم کو اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، کیونکہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اور وہی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو پتہ چلا حقیقی معبود، حقیقی عبادت کے لائق وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کے لائق بھی وہی ہو سکتا ہے جس میں مکمل طور پر طاقت ہو، جو مکمل طور پر مالک ہو، جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو۔ تو یہ صفتیں تو صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، یہ صفتیں صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں تو نہیں پائی جاتی، تو پھر یہ کیسے اللہ کے بیٹے یا خود اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مخلوق ہیں، نہ ان کے پاس قدرت کاملہ ہے، نہ یہ کسی مکمل طور پر کسی چیز کے مالک ہیں، نہ ان کا علم کسی چیز، ساری چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے، نہ وہ شروع سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہے ہیں۔ تو اللہ تو عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کائنات کا تمام نظام جو ہے اصولوں، مقرر کردہ اصولوں اور حکمت کے مطابق انجام پا رہا ہے، تو وہ اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، ہوا منے وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، الذی جو جس نے انزلہ نازل کیا، اتارا، علیہ کا لا منے پر، کاف زبر کا منے تجھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تجھ پر، الکتابہ خاص کتاب، اور اس کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، اور علیہ میں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا قرآن کو، کتاب کو، منہ آیات محکمات، من منے سے، ہو منے اس قرآن سے جو آخری کتاب آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اسی طرح آسمانی کتابوں کا دروازہ بھی اس قرآن کے بعد بند ہو گیا، اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے اب احکامات جو ہیں قیامت تک آنے والی تمام انسانی نسل کے لیے مفید ہیں۔ اب اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، تو آگے جو ہے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، منہ آیات محکمات،
من माने से, हु माने उस से यानी उस किताब में से, आयातुन आयतें हैं, मुहकमातुन मुहकम, मुहकम का माना बिल्कुल वाज़े, मुहकम का माना बिल्कुल वाज़े, पक्की ठक्की, हुक्म वाली, किताब की जड़ और बुनियाद। हुन्ना उम्मुल किताब, हुन्ना माने वो, माने असल, कहते हैं माँ को, माँ असल होती है। अल किताब माने किताब, वो किताब की असल हैं, वो किताब की माँ हैं, यानी कि वो किताब की जड़ हैं, बुनियाद हैं। तो इस कुरान में ऐसी आयतें हैं जो मुहकमात हैं, मुहकम हैं। तो मुहकम से मुराद वो आयतें हैं कुरान की जिनका मफहूम, जिनका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, उन पर किसी किस्म से मानवी एतबार से या लफ्ज़ी एतबार से किसी किस्म का कोई शुबा वगैरह नहीं है। ऐसी आयतें जिनकी ज़बान आसान है, जिनके मतलब मानी वो मुकर्रर हैं और समझना बिल्कुल आसान है, इजी है। ऐसी आयतों में तावील वगैरह करने का या उसमें जो है मुराद वगैरह लेने का कोई मौका नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। और ये आयतें अमल के लिए नाजिल हुई हैं, इनको कहते हैं मुहकम। इनको क्या कहते हैं? मुहकम। व उखरु मुतशाबिहात, वाव ज़बर वा माने और, उखर माने दूसरी। आपको बताया था एक होता है आखिर, एक होता है आखर, और ये है उखर। उखर का माना दूसरी। दूसरी जो है मुतशाबिहात, मुतशाबे हैं। मुतशाबे का माना मिलती जुलती। मिलती जुलती का मतलब जिनके लफ्ज़ों में या माने में पेचीदगी हो, दो तीन किस्म के मफहूम जिससे निकल सकते हों, जिसमें तावील करने की गुंजाइश हो, जिसके मतलब को समझने के लिए दो तीन चार पाँच मानी बनते हों, तो इनको कहते हैं मुतशाबिहात। क्योंकि कुरान पाक ने क़यामत तक आने वाले दरमियान में जो ज़माने आएंगे उनकी भी पेशिन गोइयाँ दी हैं। फिर उसके बाद बरज़ख के बारे में भी बताया, क़यामत के बारे में भी बताया, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, जिन्नात, मुकम्मल तफसीलात बयान फरमाई हैं, जिन्हें इस वक्त इंसान अपनी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में नहीं देख सकता, ना महसूस कर सकता है। अब ऐसी चीज़ों की ठीक ठीक कैफियत क्या है, उनको कैसे मालूम किया जा सकता है? इंसान लाख कोशिश कर ले तो हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे उमूर में इंसान जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा वो हकीकत से करीब तर होने की बजाय और दूर होता चला जाएगा। जितना जन्नत को समझने की, जितना क़यामत को समझने की कोशिश करेगा, शुकूक व शुबहात वगैरह या दूसरी चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो दूर हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों पर ईमान लाना है बिल गैब, गैब की सूरत में। बस जो अल्लाह ने फरमा दिया वैसे ही है हमारा ईमान है। बाकी कैसे है उसकी हकीकत अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ने हमें नहीं बताई तो इसमें भी कोई हिकमत है, तो इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ें मुतशाबिहात वगैरह जो होती हैं, इनमें इंसान को चाहिए कि बस वो ईमान ले आए। बात समझ आ गई? जैसे अब पहली पहली आयत है अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्ताआत जो हैं, मुतशाबिहात जो हैं। अब कोई कहे नहीं नहीं जी, ये आए हैं, ये हम पढ़ते हैं तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए हर हाल में। जो इसकी खोज में लगेगा पते तक तो नहीं पहुंचेगा। जैसा कि हमने कहा ये अल्लाह और अल्लाह के नबी के दरमियान जो है कोड वर्ड हैं, राज की बात है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल इसकी मुराद बेहतर जानते हैं। कोई इस बारे में नहीं पढ़ा। अगर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा इसका मतलब ही कोई समझ नहीं आ रहा, तो लिहाजा छोड़ो। जब छोड़ो कहेगा तो ईमान जाता रहेगा।
قرآن کی ایک ایک آیت پر سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کر دیا تو ایمان جاتا رہے گا۔ جب ایمان جاتا رہے گا، لیکن مسلمانوں کو کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے ان معاملے میں کہ وہ بس ایمان لے آئے، باقی کیفیت کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا، متشابہ آیات میں اس کو زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، ان کو دیکھیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فا زبر فا منے پس، اما اے پر، بعد اس کے، الذین وہ لوگ جو کہ، فی قلوبہم، فی منے میں، قلوب منے دلوں، ان دل، ہم منے ان کے دلوں میں، الذین اور ان کو جوڑیں گے تو جن ہو جائے گا، جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ ٹیڑھے پن سے مراد دین میں وسوسوں میں پڑے ہوئے، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے، اللہ یا اللہ کے نبی یا اللہ کی کتاب یا جنت جہنم یا قیامت کے معاملے میں الجھے ہوئے لوگ۔ تو جو ان الجھے ہوئے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، زیغ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، فا زبر فا منے پس، یتبعون، یا منے وہ، وونن منے سب، تابعین یہ تابع سے ہے، تابع کا معنی پیچھے چلنا، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیچھے چلتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیچھے چلتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ما منے جو، تشابہ منے متشابہ ہیں، تشابہ متشابہ ہے، جو متشابہات ہیں، جو آیتیں متشابہات والی ہیں، جن کا مفہوم سمجھنا مشکل ہے، وہ ان متشابہات کے پیچھے یتبعون لگ جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، بے ایمانی رچی ہوئی ہے، اس لیے وہ محکم واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں، اور جو سادہ سے مسلمان ہوتے ہیں ان کے سامنے ایسے ایسے معنی ان آیتوں کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر جاتے ہیں جو محکم آیات کے مفہوم کے خلاف ہوتی ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ متشابہات آیات کی تعویلیں کرتے، ایسی تعویل کریں کہ جو واضح محکم آیات ہیں ان کی پیروی ہو جائے، مگر ایسے لوگ جو ہے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے یا شکوک و شبہات میں اپنے دین کے بارے میں ڈالنے کے لیے الٹا چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اپنے حسد عناد کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ تو ان کا مقصد اللہ نے بتایا، من ابتغاء الفتنہ، من منے سے، ہو منے اس سے، ابتغاء تلاش کرنا، ابتغاء تلاش کرنا، الفتنہ تے فتنے کو، ان کا مقصد اس سے، من ہو اس سے، بریکٹ میں آ جائے گا ان کا مقصد، الابتغاء الفتنہ تے فتنے کو تلاش کرنا ہے۔ فتنے کو تلاش کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی پھیلانا۔ فتنے کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی پھیلانا۔ تو وہ ان کے پیچھے پڑھ کر گمراہی تلاش کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلی، واو زبر وا مانے، اور ابتغاء مانے تلاش کرتے ہیں، تأویلی ہی، تأویل مانے تعویل، مطلب کو معلوم کرنا، تعویل کا معنی ہوتا ہے مطلب کو معلوم کرنا، ہی مانے اس کے، اور اس کے مطلب کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ متشابہات کے ذریعے سے ایسی الٹی سیدھی تعویلیں تلاش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر سکیں، غلط تعویلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لوگوں کی آسانی کے لیے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، واو زبر وا منے اور، میم الف ما منے نہ نہیں، یہاں پہ میم الف ما نافیہ ہے، نہ نہیں، یعلم منے جانتا، تعویل منے مطلب، ہو منے اس کا یعنی متشابہات کا، نہیں جانتا اس کا مطلب، نہیں جانتا
تعویلہ اس کا مطلب، اس کی تعویل، الا اللہ، الا مانے مگر، اللہ مانے اللہ، مگر اللہ بریکٹ میں آئے گا وہ جانتا ہے، تو ترجموں میں آپ کو ملتا ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا بریکٹ بنائے الا مگر، لیکن اللہ، اللہ بریکٹ میں آ جائے گا جانتا ہے اس کی تعویل کو، تو اللہ اس کی تعویل کو جانتا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی تعویلوں کے پیچھے لگاتے ہیں، جب اللہ نے اس کی تعویلیں نہیں بتائیں تو پھر تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو صحیح طور پر مسلمان ہیں، مکمل طور پر ایمان لائے ہیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ متشابہ آیتوں کا مطلب اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو متشابہ آیت کا مطلب یا اس کی تعویل معلوم ہے، تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ پیارے پیغمبر نے خود فرما دیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ محکم واضح آیتوں پر عمل کرو، متشابہ آیتوں پر صرف ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ کہ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو اللہ کی طرف سونپ دو، جھگڑا مت کرو، غلط معنی اور غلط مطلب ان کے بیان مت کرو۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے غلط تفسیروں کی وجہ سے قرآن میں لوگوں نے غلط تفسیریں کرنے کی کوشش کی ہے تو بڑی تباہی آتی ہے اور گمراہی پھیلتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی محکم آیتیں ہر اچھے صحیح عقل مند مسلمان آدمی انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، مگر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ایسی باتیں استاد سے سیکھنی چاہیے، خود مفسر یا خود قرآن کی کھوج میں خود سے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی گمراہی میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی خود اپنی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ مجھے راسخین فی العلم سے واسطہ پڑا، یعنی میرے استادوں نے میری رہنمائی فرمائی اور اللہ نے مجھے قرآن میں کمال درجے کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑے مفسر تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اپنی مشکلات استادوں کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ مجھے مشورہ دیتے تھے اور میرے جو اشکال ہوتے تھے ان کو حل کر دیتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے استاد کی برکت سے، اساتذہ کی برکت سے کسی قسم کی پریشانی کبھی لاحق نہیں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں میری طرح اور بھی کوئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے مگر انہیں اچھے استاد نہیں مل سکے۔ یہ بھی پہلے عبید اللہ سندھی جو تھے پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، پھر بہت بڑے مفسر بنے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری طرح اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں مگر انہیں اچھے استاد نہیں مل سکے، اس لیے وہ مشکلات میں پھنسے رہے، اور ان کے استادوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے بہت بڑے عالم لوگ تھے، مولانا شیخ الہند جن کا یہ ترجمہ قرآن مقدس کا زیادہ تر مشہور ہے، یہ ان کے استاد تھے، اور خاموشی سے ان سے یہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور یہ جو ہے اپنے شاگردوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے۔ والراسخون فی العلم، تو ایسے بڑے بڑے عالم جو ہوتے ہیں پیارے پیغمبر کے دور سے لے کر آج تک اور آئندہ، علم میں راسخ فی العلم، راسخ کا معنی مضبوط، وزبروا معنی اور الراسخون مضبوط، فی من میں العلم من علم، جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، ایمان میں بھی اور علم میں بھی مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں، یقولون، یا من وہ وون سب، قول کا معنی کہنا، وہ سب کہتے ہیں، آمنا بھی، آمنا نون الفنا کا معنی ہم، آمن حمزہ میم نون ایمان سے ہے، ایمان لائے، بھی من اس پر، وہ ان میں پڑھنے کی، ان کی کھوج میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو واضح ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں لوگوں سے، اور جو متشابہ آیات ہیں ان میں کہہ دیتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ نے نازل کیا، اللہ جو اس میں کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، باقی ہے کیا مراد وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو والراسخون فی العلم، اور جو علم میں مضبوط تر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ان پر یقین لائے، ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، محکم ہیں، واضح آیتیں ہیں یا متشابہ آیتیں ہیں، ان کا مفہوم معنی بالکل واضح ہے یا مشکل ترین ہے، سمجھ میں نہیں آنے والا۔ کل، ہر ایک، سب کا سب، کل تمام، سب، ہر ایک، من عند ربنا، من منے سے، عند منے طرف، ربنا منے ہمارے رب، ہر ایک ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، واو زبر وا منے اور، میم الف ما، نہ نہیں، یذکرو نصیحت حاصل کرتا، الا مگر، بریکٹ میں آ جائے گا، نصیحت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو کا معنی والے، اولو کا معنی والے، اولو اور اولی ان کا معنی ہوتا ہے والے، الباب معنی عقل، الباب معنی عقل والے، تو وما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، نہیں سمجھتے، الا مگر سمجھتے ہیں، اولو الالباب عقل والے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سمجھا دی ہیں، اور واضح طور پر سمجھانے کے بعد بتا دیا کہ پختہ علم والے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر کہ جو ہمارے رب کی طرف سے ہے وہ سارے کا سارا۔ جن باتوں کی تعویل صرف اللہ کے علم میں ہے ان میں محض اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، برحق ہے۔ اس طرح کی سیدھی سادی بات کو بھی عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور نہیں حاصل نصیحت پکڑتے، مگر عقل مند لوگ جو ہیں وہ ایسی باتوں سے نصیحت پکڑ لیتے ہیں، خام خواہ گمراہی کے گڑھے میں خود کو نہیں گراتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف ہے کہ وہ متشابہ آیتوں کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہاں پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ایمان دیا، ہدایت دی، ایمان سے نوازا، ہدایت سے نوازا، ہمیں اسی ایمان اور ہدایت کے راستے پر قائم رکھنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اور مانگنے کا مطلب عوام کو بھی سکھلانا ہوتا تھا، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت، فرما برداری، اپنے احکامات ماننے کی طرف پھیر دے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت بخش، اپنی طرف سے ہمیں رحمت بخش۔ تو یہ آگے جو دعا کھڑی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اسی چیز کے لیے سامنے رکھیں۔ اس دعا سے پھر کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔